نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ تو ہم تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، سب پڑھے جان گے جی، سب پڑھے جان گے۔ آپ ویڈیوز اور وہ دیکھ رہے ہیں نا، ویگو ڈالا ابھی کھٹکا باہر ہوا ہے تو وہ بس اس کھٹکے سے ڈر لگتا ہے، وہ اب تو ڈالے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو پھلانگ کے انہوں نے آ جانا ہے اندر، پھر تانوں پتہ ہی ہے۔ اچھا، اس سچویشن میں بلکہ کسی بھی ٹینس سچویشن میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرنا اور اس میں سے ہنسی مذاق نکالنا جانتے ہیں۔ تو اسی طرح کی مجھے ایک پوسٹ نظر آ رہی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا، حالات اتنے خراب ہیں کہ گھر کے باہر مانگنے والا آ جائے تو اندر سے آواز آتی ہے، پاک فوج زندہ باد۔ تو بالکل بالکل ہم کہیں گے، ہمیشہ سے کہا جا رہا ہے، ہمیشہ کہا جاتا رہے گا، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ لوگ کس طریقے سے اس کو ہنسی مذاق میں، یعنی جب ایسی کوئی حالات ہوں تو اس طرح کی پھر پوسٹیں نکلتی ہیں۔ لیکن جو پوسٹ ایک نکل چکی ہے اور جو خبر ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ گڈ ٹو سی یو کا توڑ ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ گڈ ٹو سی یو کہنے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم بھی آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ دیکھنا گڈ ٹو سی یو ہی ہوگا یا اس سے الٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا ہے، گورنمنٹ نے ایک جوڈیشل کمیشن فارم کیا ہے، اور وہ کمیشن عدالتی آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ یعنی ہم ابھی تک آپ تک جو آڈیو لیکس پہنچاتے رہے ہیں، جس میں کبھی کسی کے کوئی بندہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، کچھ ججز کی آڈیو لیکس نکلیں، ان کے خاندانوں کی نکلیں، خواتین کی نکلیں، بیگمات کی آڈیو لیکس باہر نکلیں، صحافیوں کی ججز کے ساتھ کی گفتگو کی آڈیو لیکس باہر نکلیں، جرنلسٹوں کی، پولیٹیشنز کے ساتھ باہر نکلیں، اور یہ سب جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو کیسز چل رہے ہیں، اس سے متعلقہ یہ آڈیو لیکس ہیں۔ تو اس سب کی انویسٹیگیشن کے لیے جو کمیشن قائم کیا ہے حکومت نے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، کچھ دن پہلے جو خبر آئی تھی اللیجڈلی، بعد میں کہا گیا تھا کہ وہ غلط ہے، کہ جناب ججز کے درمیان کچھ تھوڑی سی تھوڑا سا ذرا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، ویسے بھی جو ہے وہ جو حالات ہیں اس میں گرما گرمی ہو ہی جاتی ہے کہ جناب بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بعد میں اس کو بتایا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو وہ جو ہوا تھا، وہ ججز جو تھے ان میں سے کچھ نام یہ بھی ہیں اس میں سے۔ تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک طریقے سے چیف جسٹس کے اوپر ان کا اپر ہینڈ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان آڈیوز کی جو کہ چیف جسٹس اور ججز کے حوالے سے جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں اور بھی ججز شامل ہیں، بلوچستان سے بھی ہے جج صاحب کا نام۔ اچھا، اب اس کے اوپر عمران خان نے کچھ سوال اٹھائے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان آڈیو لیکس کی تو کی جائے گی انویسٹیگیشن کے لیے، جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے تھی کہ یہ آڈیو لیکس نکالنے والا کون ہے، وہ کون جاسوس ہے جو ان کو نکال رہا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی رکھنا چاہیے تھا اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی آڈیوز نکلی ہیں اس کی جاسوسی کس نے کی ہے، وہ کس نے نکالی ہیں۔ یعنی اس سے وہ ایک الٹ بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ جس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کو بھی کریں کہ آخر ان کے فون کون ٹیپ کرتا ہے، ججز کے، پرائم منسٹرز کے، اور وہ تو پھر اس پہ بھی تو بات کریں۔ اچھا، اب دیکھیں یہ جو ہے، اب وہ کہتے ہیں نا سیر پر سوا سیر، ہر ایک اگلے دن ہمیں نظر آتا ہے کہ جو قدم کسی ایک طرف سے اٹھایا گیا ہے تو اگلی پارٹی اس سے سوا سیر کوئی اور سٹیپ لے لیتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا نکلتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک بڑا مقصد جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ججز کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب یہ آڈیوز نکلتی رہی ہیں تو حکومتی جماعت کی طرف سے، خاص طور پر پی ایم ایل این اور مریم نواز کی طرف سے یہ بات کئی مرتبہ کہی گئی ہے کہ یہ جو ہے لاڈلے کے ساتھ اور جو یہ کیا جا رہا ہے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جس طریقے سے ریلیف پر ریلیف دیا جا رہا ہے، عمران خان کو بچایا جا رہا ہے، اس کے سپورٹرز ہیں، عدالتیں جو ہیں، تو اس کے اوپر اب یہ سب مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب انویسٹیگیشن ہوگی، اگر بہت کچھ سامنے آتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، یعنی جو دوسروں کو کٹہرے میں اس وقت ان سے سوال جواب کرتے ہیں انہی کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ایک خبر تو میں نے آپ کو یہ بتا دی۔ تو عمران خان کے حق میں
فیصلے آتے رہے ہیں، ان کو ریلیف دیا جاتا رہا ہے، لیکن میں سن رہی تھی جاوید چودھری نے اور بھی کچھ ریلیف کی بات کی ہے جس کے متعلق بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا یا بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان جب گرفتاری کے بعد ان کو لے جایا گیا ہے اور وہ ایک رات وہاں پر جو ٹھہرے ہیں، جو ان کو ٹھہرایا گیا ہے، تو پتہ ہی چلا ہے کہ گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ خالی کروا کے ایک بڑا زبردست آئی جی کا یا کسی کا گیسٹ ہاؤس خالی کروایا گیا، وہاں پر ان کو رکھا گیا اور جاتے ہی انہوں نے سب سے پہلے جوس مانگا تو ان کو جوس پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کھانے میں انہوں نے کہا کہ بکرے کی ران بھون کر لائی جائے، تو ان کو کھانے میں بکرے کی ران پیش کی گئی۔ تو ہم نے کہا کہ وہ تو دیسی کھانے کے عادی ہیں، تو صرف یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ بکرے کی ران، یہ کیوں نہیں بتایا کہ دیسی بکرے کی ران بھون کر لائی جائے؟ اچھا، اس سے پہلے جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے جو ویڈیوز اور آڈیوز آئی تھی اس میں بتایا تھا کہ انہوں نے اتنی دیر تک کچھ نہیں کھایا، اتنے گھنٹوں تک جب تک وہ رہے ہیں، تو رات کو اگر بھنی ہوئی ران کھائی تھی تو پھر اس کے بعد تو اتنی جلدی بھوک ہی نہیں لگی ہوگی، اس لیے انہوں نے اس وقت تک جب ان کی وکیل سے ملاقات ہوئی اس لیے نہیں کھایا ہوگا۔ لیکن یہ کیونکہ ایک سینئر جرنلسٹ یہ بات کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط بات ہے، اور غلط بات ہوگی تو پھر اس کی طرف سے عمران خان صاحب جواب دیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تک تو ان کی فیصلوں کے حوالے سے سپورٹ اور ریلیف کی بات کی جا رہی تھی، تو وہاں پر تو پوری فل ٹائم پارٹی ہوئی ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا ان کو بتاؤ تاکہ جل جل کے سڑ سڑ کے مر جائیں، یہ کہ مجھے کتنا اچھا پروٹوکول دیا گیا۔ کیا خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ گڈ ٹو سی یو سے معاملہ بہت آگے بڑھ گیا اگر حالات یہ رہے ہیں وہاں پر۔ اور ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ پرویز الہی بھی بول پڑے۔ ہم کافی دن سے آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے بول ہی نہیں رہے، پنجاب میں موجود ہیں وہ، اور چوں نہیں نکل رہی ان کی، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، کوئی سپورٹ ہی کر دیں۔ ہمیں تو یہ تھا کہ بس وہ خبر آنے والی ہے کہ وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے پارٹی، لیکن ابھی تک ان کی خبر نہیں ہے، بلکہ ان کا اس سے الٹ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس میں انہوں نے تانے بانے جو ملائے ہیں نا یہاں کے حالات کے، وہ سیدھا جا کے آپ کو پتہ ہے نا راہ کی سازش وہاں سے ملائے ہیں جی انہوں نے تانے بانے۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو توڑنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، اور عمران خان نے اپنے دور میں پاک فوج اور دفاعی پاکستان کو مضبوط کیا، پارٹی چھوڑنے والوں کی حیثیت خانہ بدوشوں کی سی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی۔ وہ کہہ رہے ہیں متحد رہے گی پارٹی کو، تو کوئی کسی مائی کا لال کوئی اس پارٹی کو توڑ نہیں سکتا۔ اور ساتھ میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت کنٹرول لائن پر ہمارے فوجی جوان بھارتی فائرنگ سے شہید ہو رہے تھے، نواز شریف بھارتی وزیر اعظم مودی اور جندال کو بغیر ویزا گھر بلا کر کھانا کھلا رہے تھے۔ عوام اور فوج کو لڑانے کا ایجنڈا تو ان کا ہے، نواز شریف اور مودی کا ہے، یہ فرمایا انہوں نے۔ اور ان کا عمران خان نے تو مغربی دنیا میں پاک فوج کے تاثر کو بہتر انداز میں پیش کیا۔ تو دیکھیں ہماری ہر لڑائی، ہر صلح، ہر پھڈے، ہر ڈسپیوٹ، ہر خوشی اور ہر غم کا تانا بانا کہاں پر جا کے ٹوٹتا ہے؟ انڈیا پر، مودی پر اور راہ کی سازش پر۔ تو پرویز الہی صاحب نے بھی وہی کام کیا۔ ہم نے کہا ابھی تک کسی نے ایسی کوئی بات کی نہیں، تو دیکھیں وہ بات آ گئی ہے، ہیں جی۔ وہ ذکر کر رہے ہیں جب وہ بات ہوئی تھی نواز شریف سے ملنے کے لیے، جندال آئے تھے یہاں پر اور وہ سب چلتا رہا تھا، پھر یہ والی ساری خبریں بھی آتی رہی تھیں کہ وہاں کے پرائم منسٹر یہاں پر آئیں گے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جب جنرل باجوہ تھے اس وقت تک کتنی خبریں آتی رہی تھیں کہ بس کسی بھی دن یہ ہونے والا ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر یہ تو سچویشن کو استعمال کرنا تو ہم بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ ہے سارا قصہ، جو میرے پاس ڈیولپمنٹس تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے دیوار کے ساتھ۔ میں نے کہا ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ، دیوار کے ساتھ تو لگے ہی ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک بھی لگا لیں۔ وہ سب لوگ جو دیوار سے لگ چکے ہیں خان صاحب سمیت، ان کو چاہیے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ میری ایڈمنسٹریشن اور میرے خیال میں آپریشن پولیس وہ آئے ہوئے تھے، ڈی سی بھی تھے، کمشنر بھی تھے، ان سے میری آج ملاقات ہوئی۔ تو میں نے تو آپ سب کے سامنے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی دہشت گرد ہیں، تو پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں دہشت گرد نہیں، وانٹڈ مین ہے۔ اب وانٹڈ مین کا بھی یہ بڑا ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ آپ جس کو مرضی کہہ دیں وانٹڈ ہے۔ تو اس وقت تو ہمارے 7,500 لوگ پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ساری سینئر لیڈرشپ ہی پکڑ لی ہے، تو جس کو جو پی ٹی آئی وہ وانٹڈ ہے اس وقت۔ بہرحال میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ساروں کو آپ سب کو دکھا دیا ہے، ان کو بھی کہا کہ آپ اندر آگے دیکھیں، کلیئرلی اندر تو کوئی وانٹڈ آدمی نہیں ہے۔
اور انہوں نے پھر ایک اور بات کی کہ جی ہم پوری سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کا گھر. اب اگر آپ وانٹڈ مین کو ڈھونڈنے آ رہے ہیں یا دہشت گردوں کو، تو میرے گھر کو سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میں کوئی جرم کیا یا کسی وجہ سے ہوا یا کوئی اسپیسیفائی کریں، تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ہم وہ نہیں الاؤ کر سکتے. اگر ہم کبھی الاؤ کریں گے تو جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ سیاست میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ ملک سے وفاداری ہماری سیاسی مفادات سے بالاتر ہے. میرا ضمیر کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایسی جماعت کا حصہ رہو جو ملک کی سلامتی